بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد آیت الکرسی کی تفسیر چل رہی تھی. ہم لوگ یہاں پہنچے تھے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ. من ذا الذی کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کرنے کی ہمت کر سکے الا باذنہ مگر اسی کی اجازت سے. یعنی کوئی نہیں ہے کہ جو اللہ کے پاس سفارش کر سکے سوائے اللہ کی اجازت کے. تو اس سے معلوم ہوا کہ سفارش ہوگی. سفارش کا شفاعت کا اس میں اثبات ہے لیکن اللہ کی اجازت سے سفارش ہوگی. تو اس جملے میں ان لوگوں پر رد ہے جو خوارج اور معتزلہ وغیرہ جو یہ کہتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ جہنم میں جائیں گے اور ان کے لیے کوئی سفارش نہیں ہوگی. ان کا رد اس آیت میں ہے. سفارش ہوگی اللہ تعالیٰ کے امر سے ہوگی, اللہ کے حکم سے ہوگی. آگے یعلم ما بین ایدیہم, اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بین ایدیہم یعنی الخلق, یعنی جو کچھ مخلوق کے سامنے ہے, جو کچھ مخلوق کے سامنے ہے, وما خلفہم اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. آگے پیچھے سامنے یعنی ماضی اور مستقبل میں, حال میں جو کچھ بھی مخلوق سے انسان سے. ایدیہم کی ضمیر لوٹ رہی ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, جو زمین اور آسمان میں, جو بھی زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں, جتنی بھی مخلوقات جو کچھ بھی ہیں, ان کے آگے پیچھے, ان سے پہلے, ان کے بعد میں, ماضی میں, مستقبل میں, حال میں, جو کچھ بھی زمین میں, آسمان میں, کچھ بھی کہیں بھی ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے. کوئی چیز اللہ کے علم سے مخفی نہیں ہے. تو اس جملے میں قدریہ پر رد ہے. قدریہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں مخلوق کے علم, مخلوق کے افعال, اعمال, کیا بندہ کون کیا عمل کرے گا اللہ کو نہیں پتہ. قدریہ لوگ یہی تو کہتے ہیں, تقدیر کا انکار کرتے ہیں, مجھے اللہ کو نہیں معلوم کون بندہ کیا کرے گا, کیا گناہ کرے گا, کیسے کیا کرے گا. تو اسی جملے میں قدریہ پر رد ہے. اس جملے میں, اس سے پہلے والے جملے میں خوارج پر اور معتزلہ پر رد تھا, اور اس جملے میں قدریہ بدعتیوں پر رد ہے. یعلم ما بین ایدیہم, اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما بین ایدیہم جو مخلوق کے سامنے ہے. ایدیہم یعنی مستقبل, جو اس کے سامنے ہے مستقبل میں ہے. وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے یعنی ماضی میں جو باتیں گزر چکی ہیں. بعض مفسرین نے اس کو الٹا کیا ہے, یعنی ایدیہم کو ماضی کیا ہے اور خلفہم کو مستقبل کہا ہے. جو ان کے سامنے یعنی ہو چکا ہے, جو ان کے سامنے ہو چکا ہے یعنی مستقبل میں ہو چکا ہے, یہ ماضی میں ہو چکا ہے, اور جو ان کے بعد میں ہوگا یعنی مستقبل میں ہوگا. تو بہرحال بعض مفسرین نے اس کو مستقبل مانا ہے اور اس کو ماضی مانا ہے, بعد نے اس کو ماضی اور اس کو مستقبل مانا ہے. بہرحال مفہوم تقریباً ایک ہی ہے دونوں کا. یعنی اللہ تعالیٰ کو سب کا علم ہے, چاہے ماضی ہو, مستقبل ہو, حاضر ہو, تو سب سے دنیا بنی ہے اس سے پہلے سے, عدم سے عدم, ہر چیز کا علم اللہ کو ہے. ای من امر الدنیا والآخرہ, یعنی دنیا اور آخرت کے تمام امور کا علم اللہ کو ہے. اللہ کو علم ہے تو اللہ کے علم کا اثبات, اللہ کی صفت علم کا اثبات بھی یہاں ہوا. اس آیت سے اللہ کی صفت علم کا بھی اثبات ہوا. اللہ تعالیٰ کے چند اسماء حسنہ کا بھی اس آیت میں ذکر ہے, اور اللہ تعالیٰ کی بات صفات علیہ کا بھی اس میں ذکر ہے. تو علم کی صفت کا بھی اثبات یہاں ہوا. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ, اللہ کو تو علم ہے لیکن مخلوق اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کچھ نہیں جانتی, الا بما شاء, مگر اتنا جتنا اللہ چاہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ, اور وہ احاطہ نہیں کرتے. کون؟ یعنی مخلوق ہیں جن کا آسمان اور زمین کا ذکر ہوا, یہ لوگ بشیء کچھ بھی, من علمی اللہ کے علم میں سے, سوائے اتنا جتنا اللہ چاہے. اللہ کا علم لا متناہی, کوئی انتہا نہیں اللہ کی, لیکن بندوں کو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے بہت کم ہے.
تو بندہ کو اتنا ہی علم ہے، اتنا ہی معلوم ہے جتنا اللہ نے سکھایا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اور یہ مخلوق اللہ کے علم میں سے کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتی، علم مگر اتنا جتنا اللہ چاہے۔ یعنی لا يعلمون شيئا من معلوماته، یعنی کچھ بھی نہیں جانتے اس میں سے جو اللہ کی معلومات ہے۔ یعنی علم مصدر ہے لیکن معلوم کے معنی میں، مفعول کے معنی میں، یعنی اللہ تعالیٰ کو جو کچھ معلوم ہے، اللہ کے علم میں جو کچھ ہے، اس میں سے بندوں کو کچھ نہیں پتہ سوائے چند چیزوں کے یا کچھ چیزیں جتنی اللہ نے چاہیے۔ من علم ہی، اللہ کے علم میں سے، اس کے دو مفہوم بنتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ علم یعنی معلوم کے معنی میں، یعنی اللہ تعالیٰ کو جو کچھ معلوم ہے، جو کچھ علم ہے، اس میں سے بندوں کو کچھ نہیں پتہ سوائے چند چیزوں کی۔ اور دوسرا مفہوم ہے من علم ہی کا، یعنی اللہ کی ذات سے متعلق علم، اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلق، اللہ کی ذات سے متعلق بندوں کو کچھ نہیں معلوم سوائے اتنے جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات کے تعلق سے ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین کے لیے صفت ید ہے، صفت رجل ہے، صفت عین ہے، صفت بصر ہے، صفت وغیرہ جو اوصاف ہیں قرآن پاک اور حدیث میں جو آئے ہیں، ان اوصاف کے بارے میں ہمیں اللہ کی ذات سے متعلق معلوم ہے۔ اللہ رب العالمین کے عرش سے متعلق تھوڑا بہت معلوم ہے جتنا اللہ نے بیان فرمایا ہے، اللہ کی کرسی سے متعلق تھوڑا بہت جتنا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ تو یہ یعنی اللہ کا علم جتنا اللہ نے چاہا بس اتنا ہی ہمیں معلوم ہے۔ کرسی کے بارے میں، عرش کے بارے میں، آسمانوں اور آسمانوں کے اوپر سب کیا ہے، اللہ رب العالمین کی ذات کیفیت کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے سوائے اتنا جتنا اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ کیفیت تو جانتے ہی نہیں ہیں، کچھ اسماء، کچھ صفات، کچھ چیزوں کو جانتے ہیں جتنا اللہ نے بیان فرمایا، اور احاطہ بندہ نہیں کر سکتا ان چیزوں کا، بندے کے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے۔ تو من علم ہی، اللہ کی ذات سے متعلق، اللہ تعالیٰ کے اوصاف سے متعلق، اللہ تعالیٰ کے افعال سے متعلق، اللہ تعالیٰ کے مخلوق سے متعلق افعال، اللہ تعالیٰ نے جتنی سب چیزیں پیدا کی ہیں، بندے کو احاطہ کر سکتا ہے کیا؟ نہیں کر سکتا۔ انسان کو مخلوقات کا احاطہ تو دور کی بات، خود اپنی ذات کے بارے میں انسان خود اپنے بارے میں نہیں جانتا ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، اس کے دماغ اور اس کا دل، اس کے گردے، اس کے پھیپھڑے، کیا کیا کیسے کیسے کیا سب عمل کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، دل دھڑکتا رہتا ہے، سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ انسان کو اپنے اندر کے بارے میں نہیں معلوم، چہ جائے کہ اس کو دوسروں کے بارے میں معلوم۔ تو انسان کا علم بہت محدود ہے، بہت ہی کم ہے۔ اللہ رب العالمین کو ہر چیز کا علم ہے، مخلوق کو اس کے علم میں سے کچھ نہیں معلوم سوائے اس کے جتنا اللہ نے چاہا، اور وہ بہت ہی کم ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے صفت علم کا اثبات کیا، کمال علم کو، اپنی کمال صفت کو بیان فرمایا، اور بندوں کے اس نقص کو بیان فرمایا کہ بندے اور مخلوقات اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے کمال علم، اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال علم کو بیان کیا اور بندوں کے نقص علم کو بیان فرمایا۔ لا يعلمون شيئا من معلوماتی، تو علم کا دو مطلب ہو، ایک تو اللہ کی معلومات، اللہ کا جو علم ہے اس میں سے کچھ نہیں جانتے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، افعال کے بارے میں، اوصاف کے بارے میں، مخلوقات کے بارے میں بندے کو کچھ نہیں معلوم سوائے اتنا جتنا اللہ نے چاہا۔ انسان جو ہے دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ انسان کو دھیرے دھیرے سکھا، اس سے بھی اللہ رب العالمین کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ انسان جتنا زیادہ زمین آسمان کے بارے میں تحقیقات کر رہا ہے، انسان اپنے بارے میں اور جدید تحقیقات اور جدید طبی وسائل اور مسائل کا حل انسان تلاش کر رہا ہے، اس میں بھی اللہ رب العالمین کی قدرت ظاہر ہوتی ہے، اور اس خالق، جس خالق نے ان سب کو پیدا کیا ہے، اس کی طاقت اور قوت کا پتہ چلتا ہے۔ إلا بما شاء أن يعلمهم به منها بإخبار الرسل، مگر اتنا جتنا اللہ تعالیٰ چاہے کہ ان کو سکھائے، بھی اس چیز کے ذریعے، اس چیز میں سے، منہا معلومات میں سے، منہا ضمیر معلومات طرف، معلومات میں سے کچھ اللہ تعالیٰ انہیں سکھانا چاہے، بإخبار الرسل، رسولوں کو خبر دے کر کے، رسولوں
اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں عرش کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، کرسی کے بارے میں اور دیگر فرشتوں کے بارے میں، بہت ساری مخلوقات کے بارے میں جو ہمیں علم ہے، وہ کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ذریعے وہ علم ہمیں دیا، رسولوں کو بھیجا، رسولوں کے ذریعے یہ باتیں ہمیں بتلائی، ورنہ کوئی انسان کو کسی کو کیا پتہ ہے کہ اوپر آسمان کے اوپر بھی اور جو ہے 6 آسمان ہیں، 7 آسمان ہیں، اور پھر ان کے بیچ میں مخلوقات ہیں، اور پھر فرشتے ہیں، اتنے فرشتے، ان کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور نہ جانے کتنی مخلوقات ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے اپنے رسولوں کے ذریعے بیان فرمایا، اس لیے ہمیں تھوڑا بہت علم ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا علم جو ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے، بے انتہا ہے، بندے کے پاس وہ علم بہت معمولی ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، وسع کرسی، یہاں پر آیت کریمہ میں یہاں پہ کرسی کا ذکر آیا ہے، اسی بنا پر اس آیت کا نام آیت الکرسی ہے۔ وسع کرسیہ، اللہ تعالیٰ کی کرسی گھیرے ہوئے ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے آسمان اور زمین کا، آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے، آسمان اور زمین کو شامل ہے، آسمان اور زمین کا احاطہ کیے ہوئے۔ وسیع بمعنی ہے شمیلہ، اور احاطہ کے معنی میں کہ آسمان اور زمین سب کو شامل ہے۔ زمین تو بہت چھوٹی آسمانوں کے مقابلے میں، آسمان بہت بڑے ہیں، تو آسمانوں کو بھی، آسمانوں سے بھی بہت بڑی اللہ کی کرسی ہے۔ کرسی کیا ہے؟ کرسی کا مطلب کیا ہے؟ کرسی یہ اللہ رب العالمین کے عرش کے سامنے اللہ تعالیٰ کے قدم کی جگہ ہے، موضع قدمی اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ رب العالمین کے قدموں کی جگہ ہے عرش کے سامنے، اور عرش کرسی سے بہت بڑا ہے، جس کی عظمت کو ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی ذات عرش کے اوپر مستوی ہے، اللہ کی ذات عرش کے اوپر مستوی ہے، تو اللہ کی ذات پھر کتنی بڑی ہوگی وہ اللہ ہی تعالیٰ جانتا ہے، انسان اس کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے ہر وقت اللہ اکبر کی صدا دنیا میں بلند ہوتی رہتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ہر اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، رحمت کے اعتبار سے، اوصاف کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ دنیا میں کوئی سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا ہے جس وقت فضا میں اللہ اکبر کی صدائیں نہ گونجتی ہیں، اذان اور تکبیر جو ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا سسٹم جو ایسا بنایا ہے کہ ہر وقت کہیں نہ کہیں دنیا میں کسی نہ کسی نماز کی اذان ہوتی رہتی ہے۔ ابھی بھی کہیں پر فجر کی اذان ہو رہی ہوگی، ابھی کہیں ظہر کی اذان کہیں ہو رہی ہوگی، ابھی کہیں اقامت ہو رہی ہوگی، تو ہر وقت دنیا میں کہیں نہ کہیں کوئی 24 گھنٹے میں کوئی منٹ، کوئی سیکنڈ ایسا نہیں جس وقت اللہ اکبر کی صدائیں بلند نہ ہوتی ہوں۔ چپ کے جو لوگ ذکر اذکار کرتے ہیں وہ تو الگ ہے، اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ ذکر اذکار الگ ہے، لیکن جو بلند فضا میں جو آواز بلند ہوتی ہے وہ بھی ایک سیکنڈ کے لیے بند نہیں ہوتی ہے، ہر وقت اللہ کی تسبیح اور تحمید بلند ہوتی رہتی ہے۔ تو اللہ کی ذات بہت بڑی ہے۔ یہاں پر کرسی کا ذکر آیا ہے، اسی مناسبت سے اس آیت کا نام کرسی، آیت الکرسی ہے۔ وسیع کرسیہ السماوات، اللہ تعالیٰ کی کرسی آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے، اس کو احاطہ کیے ہوئے، اس کو شامل ہے۔ قیل احاط علمہ بہما، یہ بھی کہا گیا کرسی کا مطلب اللہ کا علم آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے، یہ مجہول کے ساتھ ہے، یہ کرسی سے مراد یعنی علم، یعنی اللہ کا علم آسمان اور زمین سب کو محیط ہے، جو کچھ اس میں ہے، جو کچھ اس میں ہوتا ہے، سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، سب کے بارے میں اللہ کو علم ہے، ایک یہ معنی کہا گیا ہے۔ وقیل، اور یہ بھی کہا گیا ہے کرسی مطلب ملک، اللہ کی ملک، اللہ کی بادشاہت، اللہ کی سلطنت، اللہ کی حکمرانی اس آسمان اور زمین کو محیط ہے، گھیرے ہوئے ہے، قیلہ کے ساتھ ہے۔ وقیلہ، یہ بھی کہا گیا الکرسی بعینہ مشتمل علیہما لعظمتہ، ایک کرسی بذات خود مشتمل ہے ان دونوں پر، لعظمتہ، اپنی عظمت کی وجہ سے، یعنی اتنی عظیم ہے کرسی کہ آسمانوں اور زمین سب کو ڈھانپے ہوئے ہے، تو اللہ کا عرش پھر کتنا بڑا ہوگا۔ تو یہ سب مختلف معنی بیان کیے گئے۔ لحدیث، یہ جو آخری معنی اس کی دلیل دی ہے لحدیث، اس حدیث کی وجہ سے یہ معنی بھی کہا گیا ہے کہ السماوات السبع فی الکرسی
إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. ما السماوات السبع، ساتوں آسمان کرسی میں، ساتوں آسمان کرسی میں نہیں ہے مگر کیسے، کدراہیم جیسے 7 درہم. 7 درہم یعنی درہم سکہ جو رہتا ہے، پہلے زمانے میں درہم ہوتے تھے سکے، جیسے ابھی ہمارے پاس روپیہ پیسہ ہوتا ہے، جیسے 7 سکے القیت انہیں ڈال دیا گیا ہو، فی ترسن، ترس میں ایک ڈھال میں، ایک پلیٹ میں، ایک برتن میں 7 سکے ڈال دیے جائیں تو 7 سکے اس برتن میں پڑے ہو، مطلب ایسے ہی کرسی کے نیچے 7 آسمان ہیں. اتنے چھوٹے ہیں، کرسی کے مقابلے میں 7 آسمان اتنے چھوٹے ہیں جیسے ڈھال میں. ڈھال وہ ہوتا ہے جس کو یعنی آدمی جنگ وغیرہ میں استعمال کرتا ہے دشمن سے بچاؤ کے لیے، ہے وہ. تو ایسے مطلب ایک برتن کی طرح اتنا، جیسے ایک تھالی مانی اس طرح سے، تو اس کے اندر جو ہے 7 سکے ڈال دیے جائیں تو بہت چھوٹے چھوٹے اس میں پڑے رہیں گے سکے. تو ایسے ہی 7 آسمان اللہ کی کرسی کے نیچے، اللہ تعالیٰ کی کرسی کے نیچے 7 آسمان بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں. حالانکہ اتنے عظیم ہیں آسمان، جو زمین سے بھی کتنے بڑے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. آسمان کے نیچے ہزاروں لاکھوں سیارے ہیں، جیسے زمین ہے، زمین سے بھی ہزاروں گنا بڑے بڑے سیارے اس فضا میں گردش کر رہے ہیں، سب آسمان کے نیچے. پھر اس آسمان کے اوپر، آسمانوں کے بیچ میں کتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں، کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. ان سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے جو سب کو ڈھانپے ہوئے ہے. کتنی عظیم ہے، انسان کا دماغ اس کو سوچ نہیں سکتا ہے. پھر اس اللہ کا عرش ہے، اللہ کا عرش کتنا عظیم ہے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو اللہ تعالیٰ سب سے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور سب سے اوپر ہے، جیسے کہ آگے اس چیز کا بھی ذکر آ رہا ہے. ترس میں نے ڈھال، وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور وَلَا يَعُودُهُ يُثْقِلُهُ، اور اللہ تعالیٰ کو ان دونوں کی حفاظت، آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے، ان کی حفاظت، ان کی تدابیر اور جو کچھ اس میں اللہ تعالیٰ تصرفات اور جو کچھ بھی کرتا ہے، وہ کچھ کرنا، حفاظت کرنا اللہ کو تھکاتا نہیں ہے. وَلَا يَعُودُهُ یعنی وَلَا يُثْقِلُهُ، اللہ تعالیٰ کو بوجھل نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کو تھکاوٹ اکتاہٹ نہیں ہوتی. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ سب پوری کائنات اور اتنا سب چلا رہا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو تھکاوٹ ہوتی ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت اور قوت کا کمال ہے، اللہ تعالیٰ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے. تو یہ ایک معبود ہے، الہ کے یہاں ذکر ہو، اللہ لا الہ الا ہوا ہے، اللہ معبود کی بات چل رہی. تو معبود کیسا ہونا چاہیے؟ یہ سب اوصاف معبود کے یہاں بیان ہو رہے ہیں. الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من. سب اوصاف بیان ہو رہے ہیں معبود برحق کے. تو یہ سب کرنا اللہ تعالیٰ کو، ایسا نہیں کہ کوئی سوچے کہ اللہ تعالیٰ اتنا سب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تھک نہیں جاتا ہوگا، آرام نہیں کب کرتا ہوگا وغیرہ، ایسا کوئی سوچ سکتا ہے. جیسے یہودی وغیرہ نے اپنی کتابوں میں تحریف کر کے لکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا پھر اس کے بعد اگلے دن آرام کیا، اللہ تعالیٰ تھک گئے، نعوذ باللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں تنقیص ہے. اللہ کی ذات کو ہم اپنے اوپر قیاس نہ کریں کہ ہم لوگ کام کر کے تھک جاتے ہیں. اللہ رب العالمین کے بارے میں بس اتنا ایمان رکھیں جتنا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اپنے بارے میں بیان فرمایا ہے. اس کے علاوہ نہ سوچیں، اس کی کیفیات کے بارے میں نہ سوچیں. وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، اے السماوات والارض، آسمان اور زمین کی حفاظت، ان کی تدابیر، ان میں ہونے والے کام اللہ تعالیٰ کو تھکاتے نہیں ہیں. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات علی ہے، عظیم ہے. علی یعنی فوق خلقہ بالقہر، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے اوپر ہے قہر کے ذریعے. یہاں مؤلف نے ایک ہی معنی ذکر کیا ہے، فوق کا. اللہ تعالیٰ مخلوق کے اوپر ہے. علی مطلب اوپر، اللہ تعالیٰ سب سے عظیم ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے اوپر ہے. علو کے معنی میں، علو مطلب بلندی، اوپر. تو مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی علو ہے، اللہ تعالیٰ کے اوصاف میں بھی علو ہے، اللہ تعالیٰ کے افعال میں بھی علو ہے، اللہ تعالیٰ کے قہر میں بھی علو ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں بھی علو ہے. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ سب سے اوپر ہے اللہ تعالیٰ، 7 آسمانوں سے اوپر، عرش کے اوپر اللہ کی ذات مستوی. الرحمن علی العرش استویٰ. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے،
یہاں بھی ہے، نیچے بھی ہے، اوپر بھی ہے، برابر۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہی، اللہ کی ذات ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش کے اوپر مستوی ہے۔ اللہ کا علم، اس کی طاقت قدرت ہر جگہ ہے، لیکن اللہ کی ذات ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش کے اوپر مستوی ہے۔ تو علی یعنی اس سے اللہ رب العالمین کی صفت علو کا اثبات ہوتا ہے، اور علو باعتبار ذات بھی اس میں ہے، علو باعتبار اوصاف بھی اس میں ہے اللہ تعالیٰ، اور علو باعتبار قہر بھی اس میں، جیسا کہ یہاں پر مؤلف نے ذکر کیا ہے۔ تو اس کو صرف قہر میں فوقیت کو محصور کرنا درست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی صفت علو مختلف صیغوں کے ساتھ میں قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر آیا ہے۔ آپ لوگ جو ہے اس چیز کو تفصیل کے ساتھ جو ہے عقیدہ واسطیہ میں اس چیز کو پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین اوپر ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، اوصاف کے اعتبار سے۔ اللہ کی ذات ساتوں آسمانوں کے اوپر، اس کے متعدد دلائل قرآن اور حدیث میں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی کے بارے میں پوچھا تھا، ایک شخص نے اپنی لونڈی کو مار دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا، اس سے سوال کیا، تو پوچھا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا فی السماء۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اعتقا فانھا مؤمنہ، اسے آزاد کر دو، یہ تو مومنہ ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا چاہیے، جب یہ پوچھا جائے اللہ کہاں ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے اللہ ہر جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ، اس نے کہا فی السماء یعنی آسمانوں کے اوپر ہے، یعنی عرش کے اوپر مستوی ہے، اور قرآن پاک میں واضح الفاظ میں الرحمن علی العرش استوى۔ تو ان سے معلوم ہوا کہ اللہ کی ذات اوپر ہے، وہ فوق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے اوپر ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نیچے ہے، یہاں بھی ہر جگہ ہے، تو ہر جگہ کا مطلب یہ ہوگا کہ نیچے بھی ہے، نعوذ باللہ ہمارے نیچے بھی، اس سے لازم آئے گا، اس سے یہ تنقیص ہے اللہ کی ذات میں، یہ عیب ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ یہ فطرت بھی، انسان کی عقل بھی، فطرت بھی، نقل بھی، سب چیز اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ کی ذات اوپر ہے۔ انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے، گرچہ اللہ رب العالمین کے ساتھ انسان شرک اور کفر کرتا رہتا ہے، لیکن اس کی فطرت جو ہے بولتی رہتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو کافر ہے، ہندو ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ اوپر والا، اوپر والی کی مرضی سے ایسا ہوا ہے۔ تو اوپر والا ان کے دماغ میں کہاں سے آیا ہے؟ انہیں پتہ ہے ان سب کے اوپر کوئی نہ کوئی ذات ہے جو یہ سب کائنات کو چلا رہی ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ اوپر والا، انگلی سے اشارہ کرتے ہیں اوپر والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر جب پوچھا الا حل بلغ، تو کیا میں نے پوچھا دیا؟ لوگوں نے کہا ہاں اللہ نے پوچھا دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف اپنے ہاتھ اٹھائے اور نگاہ اٹھائی اور کہا اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہے۔ آسمان کی طرف، اوپر کی طرف ہاتھ اٹھائے اور نگاہ اٹھائی اور کہا کہ اللہ تو گواہ ہے، مطلب اللہ کی ذات کہاں ہے؟ اوپر ہے، اس لیے اوپر کی طرف متوجہ۔ ہر شخص، ہر مسلمان، ہر انسان جب دعا کرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو اوپر کی طرف اٹھاتا ہے دعا کے لیے۔ ایسا نہیں کیوں اوپر کی طرف اٹھاتا ہے؟ مطلب اوپر ہے کوئی دینے والا، کوئی ذات ہے اوپر جو ہمیں دیتی ہے، اسی لیے اوپر کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ فطری طور پر اوپر کی طرف ہاتھ اٹھتے ہیں، کوئی نیچے کی طرف ہاتھ نہیں اٹھا کے دعا مانگتا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، نیچے بھی ہے، تو کبھی آپ نے دیکھا ان کو نیچے کی طرف ہاتھ کر کے دعا مانگتے ہوئے، ہاتھوں کو نیچے کی طرف لٹکا کر کے دعا مانگتے ہو اور کہتے ہو کہ چلو اے اللہ ہمیں دے دیجئے؟ نیچے کی طرف کوئی نہیں کرتا۔ ہاں، وہ لوگ بھی جو کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ، وہ بھی نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی فطرت اس بات کو کہتی ہے کہ اوپر ہے کوئی جو دیتا ہے، سب کو نوازتا ہے۔ تو وہ ذات اللہ کی ذات ہے جو اوپر ہے، اور سب سے اوپر ہے، سب سے زیادہ طاقتور ذات ہے، اللہ کی ذات ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا فوق کل شیء، اللہ رب العالمین ہر چیز کے اوپر ہے، ہر چیز سے اوپر ہے، بلند تر ہے، اعلیٰ ہے، عظیم ہے، ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ سب سے اوپر ہے اور عظیم ہے۔ العظیم الکبیر، اللہ کی ذات عظمت والی ہے، سب سے عظیم تر ذات اللہ کی ذات ہے، اپنے اوصاف کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے، اپنی طاقت کے اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ عظیم ہے، سب سے عظیم ہے، سب سے بڑا ہے۔ الکبیر، اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ہے۔ تو یہ بھی العلی اور العظیم، یہ بھی اللہ رب العالمین کے اسماء حسنی ہے۔ اس آیت کی، آیت الکرسی کی شروعات بھی اللہ کے نام سے ہوئی، اس کا اختتام بھی اللہ کے نام سے ہوا۔ شروع بھی یا شروعات بھی معرفہ سے ہوئی، اختتام بھی اس کا معرفہ سے ہوا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے 5 یا 6 نام مذکور ہیں۔ 5 نام تو متفق علیہ ہیں، ایک نام مختلف ہی ہے۔ ایک نمبر 1 نام ہے اللہ، نمبر 2 جو الہ ہے، اس سلسلے میں اختلاف ہے، اس کو الہ
تو بعض نے اسم مانا ہے اور بعض نے نہیں مانا ہے، تو اس کو اسم مانتے ہیں تو اس طرح سے 6 نام ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1 اللہ، نمبر 2 الہ، نمبر 3 الحی، نمبر 4 القیوم، نمبر 5 العلی، نمبر 6 العظیم۔ یہ اللہ رب العالمین کے 6 نام اس آیت کریمہ میں 6 اسماء الحسنہ اس میں وارد ہوئے ہیں۔ ان ناموں میں اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں اللہ تعالیٰ کی صفات بھی شامل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہر نام، ہر اسم، جو بھی اسم قرآن حدیث میں آیا ہے اس نام میں اللہ رب العالمین کی صفت بھی، صفت علیہ بھی موجود ہے۔ جیسے الحی، اللہ کا نام الحی ہے، مطلب ذو الحیات، اس میں اللہ کی صفت حیات کا بھی اثبات ہے۔ اللہ کا نام یہاں پر قیوم ہے، اس میں اللہ رب العالمین کی صفت قیومیت کا اس میں اثبات ہے۔ اللہ کا نام العلی ہے، اس میں اللہ رب العالمین کے لیے صفت علو کا اثبات ہے۔ اللہ رب العالمین کا نام العظیم، اس میں اللہ رب العالمین کے لیے صفت عظمت کا اثبات ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کے جتنے بھی نام ہیں، ہر نام میں اللہ کے لیے صفت اس میں متضمن ہوتی ہے، اس میں شامل ہوتی ہے، موجود ہوتی ہے۔ لیکن ہر صفت میں نام نہیں ہوتا کہ ہر صفت سے اس کا نام بھی جو ہے بنایا جائے۔ ہر نام سے صفت مستمد کی جاتی ہے، ہر نام میں صفت موجود ہوتی ہے، لیکن ہر صفت میں نام موجود نہیں رہتا۔ جیسے واللہ خیر الماکرین، واللہ خیر الماکرین، تو اس سے یہ نہیں استعمال کریں گے کہ اللہ کا نام ماکر ہے، نہیں۔ ایسے ہی جیسے یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ کرتا ہے، یفعل تو کرنا یہ صفت ہے، تو اس سے یہ استعمال نہیں کیا جائے گا فاعل اللہ تعالیٰ کا نام ہے، نہیں۔ تو اس میں یہ قاعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا اسماء الحسنہ میں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر نام میں اللہ رب العالمین کی صفت علیہ موجود ہے، لیکن ہر صفت میں نام نہیں ہے۔ تو یہ آیت کریمہ جو ہے قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت ہے، قدر و منزلت کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے۔ اس کی متعدد فضیلتیں ہم نے ابتدائی اس سے پہلے والے درس میں بیان کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنے کی تلقین کی اور فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھے گا اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے۔ اور ایسے ہی روزانہ صبح شام کے اذکار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس آیت کو پڑھنے کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ جو اس کو صبح پڑھے گا تو شام تک وہ شیطان سے محفوظ رہے گا، شام کو پڑھے گا تو صبح تک شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ ایسے ہی رات کو سونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھنے کی تلقین اور ترغیب دلائی ہے۔ کیوں اس آیت کی اتنی فضیلت ہے؟ اس لیے کہ قرآن پاک کی یہ آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین کے یعنی اللہ رب العالمین کی توحید اس میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین کسی توحید کی تینوں قسمیں اس میں موجود ہیں، توحید الوہیت بھی اس میں موجود ہے، توحید ربوبیت بھی اس میں موجود ہے، توحید اسماء و صفات بھی موجود ہے۔ توحید الوہیت کا ذکر کہاں ہے؟ شروع ہی میں اللہ لا الہ الا ہوا، یہاں پر توحید الوہیت کا اثبات ہے۔ اس کے بعد الحی القیوم، یہ سب جو ہے رب کے اوصاف۔ قیوم جو یعنی القائم بنفسہ والمقیم لغیرہ، قیوم کا مطلب کیا ہے؟ القائم بنفسہ والمقیم لغیرہ، جو بذات خود قائم ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، اس کی کسی مدد کے تعاون کی ضرورت نہیں ہے، وہ بذات خود قائم ہے، بذات خود ازل سے ابد تک ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ رہے گا۔ تو قیوم۔ تو اس کے بعد المقیم لغیرہ، دوسروں کو اللہ تعالیٰ قائم کرنے والا ہے، دوسروں کی تدبیر کرتا ہے، مخلوقات کی تدبیر کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کے لیے کسی کی مدد اور تعاون کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تو یہ کس کا کام ہے؟ یہ رب کا کام ہے۔ رب ہی یعنی پالنہار، رب مطلب پالنہار، تو جو مخلوق کو پال رہا ہے، تو اس میں اللہ رب العالمین کے لیے صفت اللہ رب العالمین کی توحید ربوبیت کا اس میں اثبات ہے۔ اور جو آگے اوصاف اور جو افعال ذکر ہوئے ہیں ان میں بھی اللہ رب العالمین کی توحید ربوبیت کا ذکر ہے، اور توحید اسماء و صفات کا بھی اس میں ذکر ہے۔ الحی، القیوم، العلی، العظیم، یہ اللہ رب العالمین کے اسماء الحسنی ہیں۔ تو اس طرح سے توحید کی تینوں قسمیں اس میں موجود ہے، اور آخرت کا ذکر ہے، اللہ رب العالمین کی کرسی کا ذکر ہے، اور اوصاف کا افعال کا ذکر ہے۔ اس بنا پر سب سے عظیم چیز جس کے لیے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا اس چیز کا اس میں ذکر ہے، اور سب سے عظیم ذات اللہ رب العالمین کا مختصر تعارف اس میں ہے۔ معبود برحق کے اوصاف اس آیت کریمہ میں موجود ہیں۔ اگر کوئی پوچھے کہ معبود کیسا ہونا چاہیے تو اس کے اوصاف ایسے ہونے چاہیے۔
آپ اگر کسی غیر مسلم سے، غیر مسلم ہندو وغیرہ سے آپ کا کبھی ملنا ہو، ان سے بات چیت ہو، تو ان سے پوچھیے کہ آپ کے جو بھگوان ہیں وہ کیسے ہیں، اس کے کیا اوصاف ہیں، کیا خوبیاں ہیں۔ وہ جانتے ہی نہیں ان کے اوصاف اور خوبیاں، اس لیے کہ انہوں نے پتھروں کو اور مخلوقات اور جمادات کو پوجنا شروع کیا ہے، جبکہ معبود برحق کا وصف یہ ہے کہ وہ حی ہو، جس کو نہ کبھی موت آئے، نہ کبھی وہ معدوم تھا کہ وہ پیدا ہوا ہو، ہمیشہ سے ہے، اور نہ کبھی اس کو موت آتی ہے۔ یہ لوگ تو ان کو پوجتے ہیں، پتھروں کو، جمادات کو پوجتے ہیں، یا ان کو پوجتے ہیں جو مر چکے ہیں، یا ان کو پوجتے ہیں جو مر جائیں گے، لیکن حقیقی معبود برحق ہے جس کو کبھی بھی موت نہیں آتی، ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات اللہ کی ذات۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا مختصراً اس آیت کریمہ میں بہت ہی جامع الفاظ میں اللہ کا تعارف اس میں پیش کیا گیا۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کا اللہ کیسا ہے، تو آپ اس کو یہ آیت کریمہ پڑھ کے سنا دیجئے، اس کا مطلب بیان کر دیجئے کہ ہمارا اللہ ایسا ہے، حی ہے، اس کو کبھی موت نہیں آتی، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، قیوم ہے، پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے وہی ہے، سب کچھ اسی کے امر سے، اسی کے اشارے سے، اسی کے حکم سے سب چل رہا ہے، اس کو نہ کبھی نیند آتی ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے، آسمان و زمین کی سلطنت اسی کے ہاتھ میں ہے، اتنا روبدار ہے کہ کسی کی ہمت نہیں کہ اس کے سامنے سفارش کر سکے۔ تو یہ اس کے اوصاف ہے، وہ علی ہے، سب سے اوپر ہے، بلند تر ہے، عظیم ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ آپ اللہ رب العالمین کا اس سے آیت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کا تعارف آپ غیر مسلمین کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے مختصراً یہ کہ آیت کریمہ قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت ہے، فضیلت کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے۔ آیتیں بہت ساری ہیں جس میں اللہ رب العالمین کے توحید کا ذکر ہے، لیکن کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس میں توحید کی تمام قسموں کا ذکر ہو، اوصاف کا بھی ذکر ہو، تو اسماء و صفات کا بھی ذکر ہو، توحید ربوبیت اور الوہیت اور دیگر چیزوں کا بھی ذکر ہو۔ ایسی جامع آیت اور کوئی نہیں ہے جتنی جامع یہ آیت ہے۔ جیسے سورۃ الاخلاص ہے، اس میں اللہ رب العالمین کا تعارف ہے، لیکن اس میں کئی آیتیں ہیں، وہ ایک سورت ہے اور یہ صرف ایک آیت ہے۔ تو اس آیت میں معنی کے اعتبار سے ایسی کوئی دوسری آیت نہیں ہے جس میں ہر طرح سے اللہ رب العالمین کا تعارف بیان کیا گیا ہو، اس لیے اس آیت کی اتنی عظیم فضیلت ہے، اس کا ذکر، اس کا ورد شیطان سے محفوظ رکھتا ہے، اور انسان کو شرک اور کفر سے یہ آیت انسان کو محفوظ رکھتی ہے اگر انسان اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھے اور پڑھے۔ تو ہر قسم کی مصیبت، پریشانی اور گناہوں سے انسان کو بچانے کا ذریعہ بھی یہ آیت ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کریمہ کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔